السلام علیکم دوستو، بابل ایران کا ایک شہر ہے۔ یہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہاں آذر نام کا ایک آدمی بہت خوبصورت بت بنایا کرتا تھا۔ لوگ اس کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ اس کے گھرانے میں ایک دن ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ بچے کی پرورش ایک امیر زادے کی حیثیت سے ہونے لگی۔ بچہ تیزی سے بڑھنے لگا۔ بچپن سے ہی اس نے اپنے گھر میں مورتیوں کا کارخانہ دیکھنا شروع کر دیا۔ بچہ کچھ بڑا ہوا تو سوچنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ لوگ اس کا کیا کریں گے؟ کچھ اور بڑا ہونے پر پتہ چلا کہ گھر میں بننے والی یہ مورتیاں بت خانوں میں پہنچ کر دیوتا بن جاتی ہے۔ پھر لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں۔ بچہ سوچنے لگا، ہمارے گھر میں بننے والی پتھر کی یہ مورتیاں دیوتا کیسے ہو جاتی ہے؟ ایک دن آپ نے گھر والوں کو ان کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرنی چاہیے تو جواب ملا، ابھی تم چھوٹے ہو، یہ باتیں تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ یہی ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ ہے اور ہم بھی انہی کے طریقوں پر عمل کرتے آ رہے ہیں۔ پھر بھی بچے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی نہیں ہوئی۔ اسی طرح دیکھتے سنتے بچہ بڑا ہو گیا۔ کوئی اسے تسلی بھرا جواب نہ دے سکا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا، میرے خیال کے مطابق اگر یہ مورتیاں دیوتا نہیں ہے تو پھر دنیا کو پیدا کرنے والا اور مالک کون ہے؟ کس کی وجہ سے یہ پوری کائنات چل رہی ہے؟ اسی سوچ میں ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے باہر آئے۔ اوپر نظر ڈالی تو آسمان پر ایک تارا بڑا زوردار روشنی بکھرتے ہوئے نظر آیا۔ آپ سوچنے لگے، کیا یہی خدا ہو سکتا ہے؟ آپ ابھی کچھ فیصلہ نہ کر پائے کہ تھوڑی دیر بعد چاند نکل آیا۔ اس کی روشنی کے آگے تارے کی روشنی کم پڑ گئی۔ آپ نے پھر سوچا، کیا یہ خدا ہوگا؟ رات بیتتی رہی، یہاں تک کہ صبح کی سفیدی ظاہر ہوئی اور تھوڑی دیر بعد سورج نکل آیا۔ سورج کو دیکھ کر آپ نے من میں سوال کیا، یہ تو تارے اور چاند سے بھی زیادہ روشنی والا اور طاقتور نظر آ رہا ہے، تو کیا یہ خدا ہوگا؟ شام ہوتے ہوتے سورج کی روشنی بھی کم ہو گئی اور سورج ڈوب گیا۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا، یہ سب خدا نہیں بلکہ خدا کی مخلوق ہے۔ ان سب کو پیدا کرنے والا اور سارے جہاں کا پالنہار ہی خدا ہے۔ میں اسی پر ایمان رکھتا ہوں، اسے ہی اپنا معبود مانتا ہوں۔ چاند، تاروں اور سورج کی پوجا کرنے والے اور انہیں اپنا خدا ماننے والے غلط ہے۔ اس طرح آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام حقیقت کی منزل پر پہنچ چکے تھے اور لوگوں کو بھی وہاں تک پہنچانا چاہتے تھے۔ پھر انہوں نے لوگوں کو ایک خدا کے بارے میں سمجھانا شروع کر دیا، لیکن لوگ بن دیکھے خدا کی عبادت کرنے کے لیے راضی نہیں ہوئے، کیونکہ وہ برسوں سے جن کی پوجا کرتے چلے آ رہے تھے انہیں چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ آپ نے انہیں بہت سمجھایا لیکن لوگ اس خدا کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس بات کی وجہ سے لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا، یہاں تک کہ اس بات سے خفا ہو کر اس وقت وہاں کے بادشاہ نے آپ کو آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں میں ڈال دیا۔ آگ کے دہکتے انگاروں میں ڈالنے کے باوجود آگ آپ کو جلا نہ سکی، کیونکہ آپ کو خدا پر پورا بھروسہ تھا اور خدا نے آپ کو جلنے سے بچا لیا۔ آپ نے حق کی راہ میں بڑی بڑی قربانیاں پیش فرمائی ہے۔ اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے آپ نے اپنا وطن تک چھوڑ دیا۔ آپ نے اپنے چہیتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے، لیکن خدا کا کرشمہ ایسا تھا کہ ایسا ہونے نہیں دیا۔ اسی کرشمے کی یاد میں آج بقرہ عید کا تہوار منایا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو ہر امتحان میں کامیابی اور دنیا و آخرت کی سکھروئی بخشی۔ آپ کو خدا کی اور سے پیغمبر کا درجہ دیا گیا۔